السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یوں کہ جلسہ سالانہ کی آمد ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ سے جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف شعبہ جات کارکنان حسب سابق بڑا وقت لے رہے ہیں اور جلسے چلانے کی تیاری کے لیے بڑی محنت اور قربانی کر رہے ہیں۔ یہاں آنے والے، جلسے میں شامل ہونے والے غیر جماعت مہمان جو ہیں، اکثر آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا شہر ہی عارضی طور پر آباد کر دیا جاتا ہے، جس میں تمام سہولتیں موجود ہوتی ہیں، اور یہ کام صرف 10-15 دن میں ہو جاتا ہے۔ بعض غیر سمجھتے ہیں کہ شاید بعض کاموں کی پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والوں سے یہ کام لیا جاتا ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں، اور شاید اس پر کثیر رقم خرچ ہوتی ہوگی، لیکن جب انہیں یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ احمدی والنٹیئرز کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کرتے ہیں جن کا اپنی عملی زندگی میں ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ بات جیسے کہ میں نے کہا ان کے لیے بہت بڑی حیرانی کا باعث بنتی ہے۔ بے شک کچھ خرچ کر کے کچھ کام جو ہے غیروں سے بھی کروایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے 70-75% کام ان کارکنوں کے ذریعے انجام پاتا ہے، جن میں بڑی عمر کے مرد بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور پھر جلسہ کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی کارکن پورے نظام کو، جو جلسے کا نظام ہے، اسے سنبھالتے ہیں، اور ایک جوش اور جذبے کے تحت سنبھالتے ہیں، مجبوری نہیں ہوتی، اس لیے سنبھالتے ہیں، اور ہر قسم کا کام بغیر کسی آر کے کر لیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے
مہمانوں کی خدمت کی جائے۔ بس یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سب کام کرتے ہیں اور سال ہا سال سے کرتے چلے جا رہے ہیں اور آسن رنگ میں کرتے ہیں۔ حسب روایت جلسے سے ایک ہفتہ پہلے میں کیونکہ کارکنان کو ان کے کام کی اہمیت اور مہمان نوازی کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں، اس طرح توجہ دلاتا ہوں، اس لیے آج اس بارے میں کچھ کہوں گا، اس لیے کہ یاد دہانی سے مزید توجہ پیدا ہوتی اور بعض دفعہ بعض واقعات اور نصیحت نیا جوش اور جذبہ بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ خصوصیت بھی اس وقت صرف UK کے جلسے سالانہ کو ہے اور اس جلسے میں کام کرنے والے کارکنان کے لیے کوئی خصوصیت حاصل ہے کہ خاص طور پر اس موضوع پر مہمانوں کی خدمت کرنے والوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کی اہمیت کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ UK میں کام کرنے والے کارکنان کے جوش و جذبے میں کوئی کمی ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک کے کارکنان زیادہ جوش اور جذبے سے کام کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ UK کے جلسے کی اہمیت دنیا کے کسی بھی ملک کے جلسہ سالانہ کی اہمیت سے اس وقت زیادہ ہے۔ یعنی فی الحال آج گزشتہ 27-28 سال سے یہ اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ یہ جلسہ اب عالمی جلسے کی صورت اختیار کر گیا۔ دنیا کے کسی بھی ملک کے جلسے سالانہ میں خلیفہ وقت کی شمولیت ضروری نہیں ہوتی، لیکن یہاں جب سے پاکستان میں جلسوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اس وجہ سے یہاں جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں جلسہ پہ پابندی کی وجہ سے احمدیوں پر، پاکستانی احمدیوں پر زمین تنگ کی جانے کی وجہ سے خلیفہ وقت کے یہاں آنے اور UK کو فی الحال یا لندن میں فی الحال مرکز بنانے کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے کہا گزشتہ تقریباً 28 سال سے یہ شمولیت جلسے سالانہ میں ایک لازمی حصہ بن چکی ہے خلیفہ وقت کی، اور اسی وجہ سے دنیا کے کونے کونے سے جلسے میں شمولیت کے لیے احمدی بھی اور غیر جماعتی مہمان آتے ہیں۔ دنیا کے احمدیوں کے نزدیک اور ہمارے غیر جماعت مہمانوں کے نزدیک UK کا جلسہ سالانہ اب صرف UK کا جلسہ سالانہ نہیں رہا، بلکہ مرکزی جلسہ سالانہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ خلیفہ وقت کی یہاں رہائش ہے۔ بس اس لحاظ سے یہاں کے انتظامات میں یا انتظامات کی وسعت بھی زیادہ ہو چکی ہے اور یہاں آنے والے مہمانوں کی توقعات بھی کچھ زیادہ ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے مجھے بھی اور یہاں کی انتظامیہ کو بھی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ مہمانوں کی صحیح طرح مہمان نوازی کی جا سکے، جلسے کے انتظامات ہر لحاظ سے صحیح ہوں، اور اس کے لیے کوشش بھی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انتظامات میں جس حد تک بہتری کی جا سکتی ہے کی جائے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات بعض دفعہ اخراجات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں،
اور جو کہ جماعت کا بجٹ اس کا متحمل نہیں ہوتا یا نہیں ہو سکتا. گو کہ اکثر حصہ جلسہ سالانہ کے اخراجات کا یو کے جماعت ہی برداشت کرتی ہے، لیکن بہرحال مرکز کو بھی 30-35% حصہ یا بعض دفعہ زیادہ اخراجات میں ڈالنا پڑتا ہے. یہ اخراجات کچھ مرکز کو بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ یہ اظہار کر دیتی ہیں کہ یو کے جماعت پر مرکز بہت بوجھ ڈال دیتا ہے. گو کہ یہاں کی جماعت کی اکثریت قربانی کرنے والوں کی ہے اور جلسے کی برکات کی وجہ سے یہی چاہتی ہے کہ یا چاہے گی، میں امید رکھتا ہوں یہی چاہتے ہوں گے کہ وہی سب خرچ برداشت کریں، لیکن چند بے چینیاں پیدا کرنے والے بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر کیونکہ مرکزی جلسے کی حیثیت ہے جیسا کہ میں نے کہا، اس لیے مرکز بھی اپنا فرض سمجھتا ہے کہ کچھ حصہ اس میں ڈالا جائے. بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یو کے کا جلسہ سالانہ دنیا کی نظر میں ایک مرکزی جلسہ ہے. اس لیے یہاں کے کارکنوں اور انتظامیہ کی ذمہ داری بھی بہت بڑھ جاتی ہے اور مجھے بھی اس کی فکر ہوتی ہے. اس لیے جلسے سے پہلے اس طرح توجہ دلائی جاتی ہے کہ کارکنان ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام دنیا کے احمدیوں کی نظر اور اس حوالے سے ان احمدیوں سے تعلق رکھنے والوں کی نظر، یعنی غیر جماعت کی نظر بھی، جو مختلف ممالک سے بطور مہمان آئے ہوتے ہیں، بعض کا سرکردہ لیڈر ہوتے ہیں، معززین ہوتے ہیں، ان کی نظر جلسہ کے انتظامات اور کارکنان پر ہوتی ہے. اس لیے کارکنان کے رویے، ان کے کام کے طریق، ان کے اخلاق، ان کی مہمان نوازی کے معیار انسانی استعدادوں کے مطابق بہتر سے بہتر ہونے چاہیے، جس کے لیے ہر کارکن کو، مرد کو، عورت کو، بچے کو، جو مختلف ڈیوٹیوں پر مقرر کیے گئے ہیں، اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ جلسے کے بعد جس طرح خاص طور پر باہر سے آنے والے غیر مہمان یہاں کے کارکنان کی مہمان نوازی کی تعریف کرتے رہے ہیں، اس سال بھی اور ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ معیار کبھی گرنے نہ پائیں، بلکہ ہر سال معیار بلند ہونا چاہیے. مومن کا قدم پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ہمیشہ ترقی کی طرف جانا چاہیے. مہمان نوازی کوئی معمولی وصف نہیں ہے یا ایک عمل نہیں ہے، بلکہ ایسی نیکی ہے جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، اور مومنوں کو بھی یہ حکم ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. ایک مہمان نوازی ہوتی ہے جو عام دنیا دار بھی کرتے ہیں. ہر اچھے اخلاق والا ایسی مہمان نوازی کر رہا ہوتا ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کی وجہ سے لیکن ثواب کا ہی مستحق ہوتا ہوگا ایسا شخص. لیکن جب ایک عمل خالصتاً للہ کیا جائے، اپنے ذاتی مہمان نہ ہوں، کوئی عزیز رشتہ دار نہ ہو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، بلکہ بے نفس ہو کر خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مہمان نوازی ہو، تو پھر یقیناً ایسی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کے ہاں دوہرا اجر پانے والی ہوتی ہے.
جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی مہمان نوازی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ بیان ہوا ہے، ان کی مہمان نوازی کی خصوصیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان فرمایا کہ مہمان کے آتے ہی پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ ایک پرتکلف کھانا ان کے سامنے چن دیا گیا، جو بھی وہاں کا انتظام تھا اس کے مطابق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی ہوئی اور آپ کو اس سے خوف پیدا ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی بات سن کر فوری طور پر اور بے ساختہ آپ کی جن خوبیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ایسی خوبیوں والے کو خدا تعالیٰ کس طرح ضائع کر سکتا ہے یا اس سے کس طرح ناراض ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اعلیٰ وصف اور خوبی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی بتائی تھی۔ بس مہمان نوازی کوئی معمولی بات نہیں ہے، انبیاء کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو خاص طور پر جو کام دیے گئے ہیں ان میں سے ایک اہم کام مہمان نوازی کا بھی ہے۔ فرمایا تھا مہمان آئیں گے تو نہ پریشان ہو رہا ہے نہ تھکنا ہے۔ بس جماعت بھی مجموعاً حیث الجماعت اور جماعت کا ہر فرد بھی اس اہم فریضے کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مہمان کی کس طرح عزت افزائی فرمایا کرتے تھے، کس طرح اس کا خیال رکھا کرتے تھے، اس کا اظہار ایک واقعہ سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ بیمار تھے، طبیعت بہت ناساز تھی، مہمان آنے کی خبر ہوئی آپ کو تو فوری طور پر باہر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ آج میں باہر آنے کے قابل نہ تھا، لیکن مہمان کا کیونکہ حق ہوتا ہے وہ تکلیف اٹھا کر آتا ہے، اس لیے میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے باہر آ گیا ہوں۔ وہ مہمان جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آپ کی صحبت سے فیض پانے کے لیے حاضر ہوتے تھے اور آپ کے حکم سے ہی آتے تھے، کیونکہ آپ بار بار تلقین فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس آؤ۔ آج جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں یا آئیں گے وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حکم سے آپ کے قائم کردہ تربیتی نظام سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہی آ رہے ہیں اور آئیں گے، اس جلسے میں شمولیت کے لیے آ رہے ہیں جس کا اجرا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور احباب جماعت کو جو وسائل رکھتے ہیں اس میں شامل ہونے کی نصیحت فرمائی۔ بس یہ آنے والے مہمان اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں، اور ہمارے لیے یہ اعزاز ہے، ہر کارکن کے لیے اعزاز ہے کہ ان مہمانوں کی بھرپور خدمت کریں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیں۔ جن توقعات کو لے کر وہ یہاں آتے ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جلسے پر آنے والے مہمان تو عموماً آتے ہی جلسے کے لیے ہیں اور چند دن کے لیے اور واپس چلے جاتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں آج کل، جیسا کہ میں نے کہا مرکزی جلسہ ہونے کی حیثیت سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مہمان کا تم اس کو جائز حق دو، اور یہ جائز حق آپ نے فرمایا کہ 3 دن کی مہمان نوازی ہے، چند دنوں کی مہمان نوازی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نوازی کے اپنے معیار کیا تھے؟
چند دن کی مہمان نوازی نہیں تھی بلکہ مستقل مہمان نوازی ہوتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو دین سیکھنے کی غرض سے ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑے رہتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لحاظ سے مستقل مہمان ہوتے تھے، ان کی ضروریات کا کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھا کرتے تھے اور ان کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ مالک بن ابی عامر کی ایک روایت، لمبی روایت ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص طلحہ بن عبید اللہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو محمد، تم اس جمانی شخص یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھتے کہ تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننے والا ہے؟ ہمیں اس سے ایسی ایسی احادیث سننے کو ملتی ہیں جو ہم تم سے نہیں سنتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسکین تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کر پڑے رہتے تھے۔ ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم لوگ کئی گھروں والے اور امیر لوگ تھے، اور ہم رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن میں کبھی صبح کو اور کبھی شام کو جایا کرتے تھے۔ بس یہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو دنیا پر اس طرح مقدم کر لیا کہ سب کچھ بھول گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل مہمان بن گئے۔ اس مہمان نوازی کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں کہ کس طرح کیا حال ہوتا تھا ان کا۔ یہ نہیں ہے کہ اس مہمانوں کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہوتی تھی، بلکہ وہ تو پڑے ہوئے تھے۔ مہمان نوازی کا حق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ذکر آیا ہے، ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک موقع پر کئی دن کے فاقے سے بھوک کی شدت سے بےتاب تھے۔ اس موقع پر لمبی روایت ہے، بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی، ایک تو گھر تشریف لے گئے، حضرت ابو ہریرہ ساتھ تھے، وہاں گئے، گھر میں ایک دودھ کا پیالہ کہیں سے تحفہ آیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ کو کہ جاؤ جتنے بھی اصحاب صفہ بیٹھے ہیں ان سب کو بلا لاؤ۔ ان کی بھوک سے بری حالت تھی، کہتے ہیں میں گیا اور ایک دائرے کی صورت میں سب بیٹھ گئے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ دائیں طرف سے ان کو یہ دودھ پلانا شروع کرو۔ یہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میری ایسی حالت تھی بھوک کی کہ میں سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ پہلا حق میرا ہے، اور جس طرح میں دودھ دیتا جاتا تھا ہر اگلے شخص کو دودھ دیتے ہوئے میرے دل کی کیفیت ہوتی تھی کہ اب یہ ختم ہو جائے گا اور میں بھوکا رہ جاؤں گا، اتنی بے چینی تھی بھوک کی۔ لیکن بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس کو پہلے ایک دو گھونٹ لیے ہوئے تھے، برکت پڑی ہوئی تھی، دعا تھی، اس برکت سے وہ سب نے دودھ پی لیا۔ تو یہ تھے مہمان، اور اس طرح مہمان نوازی ہوتی تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا بھی خیال نہیں فرماتے تھے بلکہ ان لوگوں کا پہلے خیال فرمایا کرتے تھے۔ بس یہ وہ لوگ تھے جو دین کا علم سیکھنے کی خواہش کی وجہ سے اپنا سب کچھ قربان کر چکے تھے اور مستقل مہمان تھے۔ آج اس طرح کے مستقل مہمان تو نہیں ہیں ہمارے پاس، لیکن دینی اغراض کے لیے، دین سیکھنے کے لیے آنے والے مہمان ہمارے سپرد ہوئے ہیں، اس لیے ان کی بھرپور مہمان نوازی بھی ہمارا فرض ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے میں شمولیت کو بھی دینی غرض ہی بیان فرمایا تاکہ دین سیکھ کر، دین حاصل کر کے یہ حقیقی مومن اور مسلمان بننے والے ہوں۔
بس یہ مہمان جو ہیں ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس لیے فرض ہے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت پر حکم کرنے کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ اس زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد بھی یہ بڑا اہم کام کیا گیا ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرو۔ بس اس لحاظ سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں کی سر انجام دہی کے لیے آپ کے ہر طرح سے مددگار بننے کے لیے ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ جو سپرد مہمان نوازی کا ہمارے سپرد جو کام مہمان نوازی کا ہمارے سپرد کیا گیا ہے اس کو بھی آسن رنگ میں بجا لائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی مہمان نوازی کے بھی ایک دو واقعات پیش کرتا ہوں، بے شک سنے بھی ہوں لیکن کوئی نہ کوئی خوبصورت پہلو ہر مرتبہ ان کو پڑھنے کے بعد اور یا سننے کے بعد ایک نیا پہلو ابھر کے سامنے آتا ہے۔ کارکنان کے لیے بعض واقعات میں سبق بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وقت کی قلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کام کرنے والے کارکنان کو جلدی ہوتی ہے، خاص طور پر جب مہمان کھانا کھا رہے ہوں تو ان کے سامنے ایسا اظہار ہو جاتا ہے جو مہمان کو یا برا لگتا ہے یا اس کے سامنے بہرحال مناسب نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ جلسے کے پروگرام شروع ہونے کی وجہ سے بھی کارکن کو جلدی ہوتی ہے کہ جلسے کا پروگرام شروع ہونے والا ہے، اس لیے کھانے کی مارکی میں جہاں ڈائننگ کی مارکی ہے وہاں کے کارکن جو ہیں وہ جلدی کر رہے ہوتے ہیں کہ مہمان جلدی کھانا کھائیں اور جائیں۔ تو جو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں اس میں یہ کھانا کھلانے والے کارکنان کی جو مہمان نوازی کا جو اخلاق ہونا چاہیے، جو معیار ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بیان ہوا۔ حضرت میاں خیر الدین صاحب سیکھوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے گاؤں سیکھواں سے قادیان پہنچا۔ جب میں گول کمرے کے سامنے ہوا تو حضرت صاحب گول کمرے میں ماں چند احباب کھانا تناول فرما رہے تھے۔ میں نے اندر جا کر سلام کیا تو حضور نے نہایت بشاشت کے ساتھ فرمایا، آئیے میاں خیر الدین صاحب آئیں کھانا کھائیں۔ میں اس وقت کھانا کھا چکا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں کھانا کھا چکا ہوں۔ فرمایا نہیں کھانا کھاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ کھانا چونکہ ختم تھا، لوگ کھانا کھا چکے تھے، خود بھی فارغ ہو چکے تھے، لیکن میرے لیے یعنی حضرت مسیح موعود خود فارغ ہو چکے تھے، میرے لیے حضور نے کوشش فرما کر روٹی سالن مہیا کر دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی چھوٹی عمر کے تھے اور حضور کے ساتھ کھانے میں شامل تھے۔ ان کا سالن والا برتن بھی میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کھانا شروع کر دیا۔ ابھی چند لقمے کھائے تھے کہ میاں غلام محی الدین صاحب مرحوم جو حضرت خلیفہ اول کے رضائی بھائی تھے، انہوں نے دسترخوان سے برتن سالن وغیرہ اٹھانا شروع کر دی، اور جلدی میں جو میرے آگے برتن تھا کہتے ہیں وہ بھی اٹھا لیا۔ جب حضور کی اس پر نظر پڑی تو بڑے سخت الفاظ میں اس کو تنبیہ کی میاں غلام محی الدین صاحب کو کہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ کیوں تم نے یہ برتن اٹھایا ان کے آگے سے۔ کہتے ہیں مجھ میں بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ میں کہوں کہ حضور کوئی بات نہیں، میرا پیٹ بھر چکا ہے، سیر ہو چکا ہوں۔ برتن تو اس غریب نے بیچارے نے میرے سامنے کہتے ہیں رکھ دیا، لیکن اور پھر میں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں دسترخوان نہیں اٹھانا۔
آخر کہتے ہیں میں نے چند لقمے کھائے اور اب کہا کہ دسترخوان اٹھا لو، تب اٹھایا گیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ مہمان اگر کھانا کھا رہا ہے تو اس کو آرام سے کھانے دینا چاہیے۔ اگر نماز یا جلسے کا وقت قریب ہے، کارکنوں کو بھی جلدی ہوتی ہے اور تربیتی شعبہ جو ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ان کو نکالا جائے وہاں سے، تو کھانے میں ایک کافی وقت ملنا چاہیے پہلے ہی۔ اگر کوئی لیٹ آ بھی گیا ہے تو پھر اس کو تسلی سے کھانا کھانے دینا چاہیے۔ ہاں، یہ بتا دیا جائے کہ نماز میں اتنا وقت رہ گیا ہے یا جلسہ شروع ہونے میں یہ وقت رہ گیا، لیکن کسی کے پیچھے پڑ کر جلدی جلدی یہ نہ کرنا چاہیے کہ جلدی اٹھو جاؤ ہم نے سامان سمیٹنا ہے اور پلیٹیں اٹھا لی جائیں۔ اس سے مہمان نوازی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پھر اپنی مہمان نوازی کے معیار کیا تھے، یہ تو ہم نے دیکھا۔ اپنے ماننے والوں سے کیا توقعات وابستہ تھیں جن کا ہمیں آج بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا اظہار آپ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے، فرمایا میرا ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تاکید کرتا رہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے مہمانوں کو آرام دیا جائے۔ مہمان کا دل مثل آئینہ کے نازک ہوتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پیشتر میں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، مگر جب سے بیماری نے ترقی کی اور پرہیزی کھانا کھانا پڑا تو پھر وہ التزام نہ رہا۔ ساتھ ہی مہمانوں کی کثرت اس قدر ہو گئی کہ جگہ کافی نہ ہوتی تھی، اس لیے بمجبوری علیحدگی ہوئی۔ ہماری طرف سے ہر ایک کو اجازت ہے کہ اپنی تکلیف کو پیش کر دیا کرے۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کے واسطے الگ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اس ارشاد میں جن باتوں کی طرف ہم نے توجہ دلائی ہے ان میں دو عام باتیں ہیں، اور ہر کارکن کو ان باتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ صرف کھانا کھلانے والے کارکن نہیں، بلکہ ہر کارکن جس کا جلسے کے انتظام کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ جہاں تک ہو سکے مہمانوں کو آرام دیا جائے۔ مہمانوں کو آرام دینے کا معاملہ صرف کھانا کھلانے کی حد تک نہیں ہے، اس میں آنے والے مہمان کی رہائش کے بارے میں بھی ہدایت ہے۔ ٹریفک کنٹرول اور پارکنگ کے بہتر انتظام کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ اس سے بھی مہمانوں کو بعض اوقات کوفت اٹھانی پڑتی ہے اور شکایات آتی رہتی ہیں بعض دفعہ کہ بڑی دور سے آنا پڑا، کاروں کی پارکنگ دور تھی، چل کے آنا پڑا، یا وہاں سے جو بس سروس چلائی گئی اس میں باقاعدگی نہیں تھی، یا اتنے لیٹ ہو گئے، اس طرح کی۔ بہرحال اسی طرح غسل خانوں اور ٹوائلٹس کا کافی انتظام ہونا چاہیے، اچھا انتظام ہونا چاہیے، اور صفائی کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے۔ گزشتہ سال کی کمیوں کو سامنے رکھ کر یہ انتظام دیکھ لینا چاہیے۔ ٹکٹ کی چیکنگ کا انتظام ہے یا گزرنے کا انتظام ہے راستوں کا، خاص طور پر جو غیر مہمان آتے ہیں اور معذور افراد کے لیے، تو ایسا انتظام ہو کہ انہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں والی ماؤں کو بھی بہتر انتظام ہونا چاہیے تاکہ جلدی جلدی گزر جائیں، خاص طور پر بارش یا تیز دھوپ میں۔ پھر ایک یہ بات بھی آپ نے اس میں فرمائی ہے جس کا ہر ایک سے تعلق ہے کہ مہمان کا دل مثل آئینہ کے نازک ہوتا، شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے دل مہمان کا۔ بس اس نازک دل کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر خیال رکھا جائے، باقاعدہ سہولتیں مہیا کی جائیں، تو عموماً شکوے پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی مہمان اپنی طبیعت کی وجہ سے شکوہ کرتا ہے اور ایسی بات کرتا ہے جو مناسب نہیں، تو کارکنان کا کام ہے کہ صبر اور حوصلے سے اسے برداشت کریں، نہ کہ آگے سے جواب دیں۔ خاص طور پر سیکیورٹی کے کارکن جب ڈسپلن کریں تو پیار محبت سے سمجھائیں۔ ڈسپلن بے شک ضروری ہے، جلسہ
کے اندر بھی مار کیے گئے اور باہر بھی. اسی طرح سیکیورٹی بڑی ضروری ہے، اور آج کل کے حالات میں تو سیکیورٹی کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے، لیکن ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ کسی کے جذبات کو انگیخت نہ کرے، کوئی برا نہ منائے اس سے، اور معاملہ اگر ایسا کوئی سنجیدہ ہو تو اپنے افسران بالا جو ہیں ان تک پہنچایا جائے، بجائے اس کے کہ تو تکار ہو جائے وہاں اور معاملہ بگڑ جائے. اور خاص طور پر غیر مہمانوں کے ساتھ، عموماً تو غیر مہمانوں کو پتہ ہی ہوتا ہے اور اچھا رویہ ہوتا ہے، لیکن بعضوں کو نہیں بھی جانتے لوگ، ان کے ساتھ بھی بہت ہی مہذب رویہ ہونا چاہیے، اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہر ایک کے ساتھ مہذب رویہ ہوگا. بہت سے لوگ کیونکہ جلسہ دیکھنے ایسے بھی آتے ہیں جو جب آپ کے اخلاق دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہی وہ متاثر ہو جاتے ہیں. بس اچھے اخلاق اچھی تبلیغ بھی ہے. پہلے تو جب تعداد تھوڑی تھی، جیسا کہ حضرت نے فرمایا، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خود مہمانوں کا اہتمام بھی فرماتے تھے، مہمان نوازی کا، اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے. لیکن پھر تعداد کی زیادتی ایک وجہ بنی، اور کچھ پرہیزی کھانے کی وجہ سے، بہرحال طبیعت کی وجہ سے علیحدہ کھانا پڑا. اور اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی تعداد بہت وسعت اختیار کر چکی ہے، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی نمائندگی میں خلیفہ وقت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس طرح ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے یا ہر ایک کا انفرادی طور پر خیال رکھا جائے براہ راست. پھر اس طرح مصروفیات اور بھی زیادہ مصروفیات ہو گئی ہیں. مہمانوں سے ملنا یہ بھی ایک کام ہوتا ہے، دوسرے کام ہیں. اس لیے یہ نظام قائم کیا گیا ہے کہ ہر شعبہ جو ہے وہ مہمانوں کی لیے زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنی ذمہ داری کو پورے احساس سے ادا کرے. خلیفہ وقت کے کارکنان پر اعتماد ہوتا ہے، اور اس اعتماد پر ہر کارکن کو پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اعتماد ہوتا ہے کہ مہمانوں کے حق کو اچھی طرح ادا کر رہے ہوں گے. بس ہر کارکن اپنے اعلیٰ اخلاق کے نمونے دکھانے کی کوشش کرے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آنے والوں کو بہرحال یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ خلیفہ وقت کے قریب رہنے والے ہیں، اس لیے ان کے ہر قسم کے معیار اونچے ہوں گے اور ہونے چاہیے، عبادتوں کے معیار بھی، نیکی کے معیار بھی، اعلیٰ اخلاق کے معیار بھی. بس ہر کارکن یہ خیال رکھے کہ صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ہی اس کا فرض نہیں ہے، بلکہ نمازوں اور عبادت کی طرف توجہ اور باقاعدگی بھی انتہائی عام ہے ان دنوں میں، خاص طور پر، عموماً تو ہے ہی، اور اس کا خاص طور اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح دوسری نیکیوں کی طرف بھی توجہ ہو، اعلیٰ اخلاق ہوں. یہ تو ایک مستقل پہلو ہے اور ہونا چاہیے ایک عہدے دار کا، جماعت کے کام کرنے والے کا، لیکن جلسے کے دنوں میں مزید نکھر کر اس کو سامنے آنا چاہیے. جب میں نصیحت کر رہا ہوں تو ربا کے جلسوں کی تصویر بھی سامنے گھوم جاتی ہے، جب وہاں یہ جلسے ہوتے تھے اور اس طرح نصیحت کی جاتی تھی. ایک تو جمعہ پہلے خلیفہ وقت کی طرف سے، اور ربا کے رہنے والا ہر احمدی، چاہے وہ خدمت کے لیے اپنے نام پیش کیا یا نہیں کیا، ان نصائح پر عمل کرتا تھا، اور بھرپور کوششیں ہوتی تھیں اور تیاریاں ہو رہی ہوتی تھیں. لیکن بہرحال اب حالات کی وجہ سے وہاں جلسے نہیں ہوتے. ان احمدیوں کو، ربا کے احمدیوں کو اور پاکستان کے احمدیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمیاں بھی پوری کرے.
جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انگلستان کی جماعت ہر سال جلسے پر مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہر کارکن اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ یو کے کی جماعت کو جلسہ سالانہ کے انتظامات سنبھالنے کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے، اور مرکز سے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہجرت کے شروع چند سالوں تک اس نظام کو چلانے کے لیے مدد لی جاتی تھی. وہاں سے بعض عہدیداران افسران آتے تھے جو مدد کرتے تھے آپ لوگوں کی. لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے افسران بھی اور کارکنان بھی تربیت یافتہ ہیں اور آسن رنگ میں کام سر انجام دینے والے ہیں. اس لحاظ سے یہ جو کمی تھی وہ تو پوری ہو چکی ہے، لیکن اس کمی کی وجہ سے مزید اس کمی کی دوری کی وجہ سے اور بہتری کی وجہ سے اور مہارت حاصل کرنے کی وجہ سے مزید عاجزی پیدا ہونی چاہیے ہر کارکن میں اور ہر عہدیدار میں. بس اس کی طرف ہمیشہ توجہ رکھیں. اللہ کے فضل سے افسر صاحب جلسہ سالانہ کی طرف سے جو انتظامات کی رپورٹ آتی ہے روزانہ، اس سے پتہ لگتا ہے کہ بڑی گہرائی میں جا کر ماشاءاللہ ہر چیز کا خیال رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کارکنوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ آسن رنگ میں اپنی ڈیوٹیاں ادا کرنے والے ہوں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی. ایک بات آج یہاں یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ سیکیورٹی کی طرف آج کل حالات کی وجہ سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور یہ انتہائی اہم چیز ہے. اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی، نہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی دوسرے کے جذبات کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے جلسے میں شامل ہونے کے لیے آتا ہے. کارکنوں کو بہرحال جو سیکیورٹی کارکن ہیں قانون تو ہاتھ میں نہیں لینا، حکمت سے جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کو سنبھالنا ہے. اس ضمن میں ان احمدیوں کو جو اپنے ساتھ مہمان لاتے ہیں یا لانا چاہتے ہیں یا انتظام کرواتے ہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن مہمانوں کو لانا ہے ان کے بارے میں پہلے بتا دینا چاہیے اور انتظامیہ سے معاملات طے کر لینے چاہیے، تاکہ بعد میں نہ مہمان لانے والے احمدیوں کو شکوہ ہو کہ سیکیورٹی چیک بہت زیادہ ہو گیا، شامل نہیں ہونے سے روکا گیا، یا بلا وجہ دیر لگائی گئی، یا بعض وجوہات کی وجہ سے انکار کر دیا گیا. اور نہ ہی اب ایسی صورت ہو تو آنے والا جو مہمان ہے اس کے لیے بھی پریشانی اور امبیرسمنٹ کا باعث بن جاتی ہے یہ چیز. تو بس اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ جس کو نہیں جانتے ان کے لیے بہرحال ضرور سے زیادہ تفتیش بھی کرنی پڑتی ہے پھر. اس لیے پہلے ہی سے انتظامات مکمل ہونے چاہیے جس کو بھی لانا ہو ساتھ، اور وہ بھی اس صورت میں جب یہاں انتظام باقاعدہ ہو اور یہ جو بھی پروسیس ہے اس میں سے پہلے گزرنا چاہیے ہر احمدی کو. یہ ہدایت گو کے کارکنان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ایسی تھی کہ ان ہدایات کے ساتھ دینا ضروری تھی، اس لیے کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے. اب ایک ہفتہ ہے، اگر کسی نے کسی مہمان کو لانا ہے تو اس کا پہلے انتظام کر لیں، کیونکہ بعد میں پھر مجھے بعض خطوط بھی آتے ہیں. اور اگر انتظامیہ کسی وجہ سے انکار کرتی ہے تو پھر انتظامیہ کی مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے لوگوں کو، اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور انتظامیہ کو بھی ایسے معاملات کو بڑی حکمت سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کسی کو شکوہ پیدا نہ ہو. اور یہی اعلیٰ اخلاق ہیں جن کو ہمیں دکھانا چاہیے. نیز یہ بھی کھول کر بتانا چاہتا ہوں کہ غیر مہمانوں کو لانے والے احمدیوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا کے عمومی حالات بھی اور خاص طور پر جماعت کے بارے میں بعض طبقے کی جو سوچ ہے
اور جو حالات ہیں، شرارتی عنصر جو ہے بڑا ایکٹیو ہوا ہے، نقصان پہنچانے کی بعض وہ کوشش ہوتی ہے۔ اس لیے غیر مہمانوں کو لانے والے بھی صرف ابتدائی اور سرسری واقفیت کی بنا پر ان کو مہمان نہ بنا لیا کریں، اس بارے میں بھولے پن کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ ہر طرح سے تسلی کے بعد اور پرانے تعلقات والے جو ہیں ان کو ہی اگر مہمان لانا ہو تو لے کر آئیں، اور وہ بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ انتظامیہ سے پہلے رابطہ کر کے اور تمام معاملات طے کر کے۔ آخر میں پھر اس بات کی طرف توجہ دلا دوں کہ مہمانوں کی اور خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمانوں کی مہمان نوازی کو فضل الہی سمجھیں، اور اس کے لیے پہلے سے بڑھ کر قربانی کے جذبے کے تحت اپنی خدمات پیش کریں اور بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کارکنان کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے یہ بڑھ کر یہ کہ دعاؤں پر بہت زور دیں۔ اللہ تعالیٰ جلسے کو ہر لحاظ سے ببرکت فرمائے اور تمام انتظامات بر وقت مکمل بھی ہو جائیں، اور آسن رنگ میں جو انتظامات ہیں ان میں وہ کارکنان جو ہیں ان کو سر انجام دینے والے بھی ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر